4 لوگوں پر نماز معاف ہے. نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے بھی، مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں. دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے. اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے. چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے. میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو. یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے. پوچھ لینا. میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو اے رے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا. آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی. اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں. غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے. یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی. لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے. آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک. جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے. حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے. غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے. غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا. یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں. اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے. علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے. یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا. الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے.
کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ماعز تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابی ہیں حضور کے، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ماعز اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے ماعز اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ ماعز اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ ماعز کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو ماعز کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطاکار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، ماعز نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماعز کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزو سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا۔ وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں گے۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا ہے، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی نہیں۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد اور بچہ لے کر کے پھر آئیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا، غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا تو آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا، اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے، مجھے پاک کی کریں۔ وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی، چاہتے تو بہانے بنا لیتے، میں نے کیا ہی نہیں، خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان کے سنسار کا بھی حکم دیا گیا، اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔
میرے عزیز و اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں. صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں. اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے. اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے 100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی، اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے گا. اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے. وہ قیامت کا منظر. اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے. ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے. اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا ہوں. دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو. 3 مرتبہ دستک دینا ہے. اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمایا گیا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا. اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں. جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے. آگے آیت میں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا وَمَتَاعٌ لَكُمْ. ہاں، ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں ہے. یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں. تمہارا ہی گھر ہے، تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے، تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں. باہر سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہیں تو دستک دو. ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے. سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو. اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں. یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں، بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے. یہ اسلام ہے. اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا. نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں. تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواہشات نہیں آتے. اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان. نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو، یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے. عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے. عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں. مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی. یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو. یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے. اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا. کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے. اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں. اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے. جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے. سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہے وہ جان کی حفاظت ہے. اور ان 5 چیزوں کو پھر کبھی میں عرض کروں گا، 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے. اس میں جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے نسب کی حفاظت فرض ہے. اپنے نسب کی حفاظت یہ نہیں ہے، یہی تو معاملات ہیں. کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، تمہاری عورت تو نہیں ہے. عدت کے کیا معاملات ہیں؟ یہ عدت کیوں رکھی گئی؟
ارے ادھر طلاق دی ہے، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی؟ نہیں نا، عورت کے 3 حیض آنے تک انتظار کرو، دوسرے آدمی کو نکاح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کا اگر ذرا برابر بھی نطفہ باقی رہ گیا طلاق کے وقت، تو پھر اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کر لیا تو پھر 2 مردوں کا نطفہ ایک عورت کے اندر جائے گا تو نسب میں خلط ملط ہو جائے گا، کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا۔ عورت کو پورا پاک ہو جانے دو، کلین ہو جانے دو، تاکہ دوسرا کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اگر بچہ ہوگا تو یہ اسی مرد کا ہوگا۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر پہلے مرد کا کوئی نطفہ یا کوئی ذرہ بھی باقی رہ گیا ہے تو عورت کو اگر 3 حیض کنٹینیو آ گئے ہیں تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی نطفہ باقی نہیں رہا، صاف ہو چکی عورت۔ اور اگر نطفہ ہوتا تو حیض نہیں آتے، حمل قرار پاتا، حمل ٹھہر جاتا، حیض نہیں آتا حمل کے دنوں میں۔ یہ اسلام ہے جو نسب کی حفاظت کر رہا ہے، اسی لیے نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس بے راہ روی کے دور میں، اس فتنے کے دور میں مسلمانوں، گھڑی گھڑی میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے کہ وہ مسلمان کو زنا کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس لیے کہ سب سے آسان دوزخ کا راستہ یہی ہے۔ ہر مرد اور ہر عورت کے اندر خواہشات ہیں، ہر مرد ہر عورت کے اندر نفس ہے، اور وہ اس کام میں آسانی سے آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ زنا پر کنٹرول اگر کوئی کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا غلام ہی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر، الحمدللہ۔ ہاں، جو بے راہ رو ہو چکے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں راستہ، اور جن کو اپنے نبی پاک سے کوئی واسطہ ہی نہیں، میرا ان سے کوئی کلام بھی نہیں، میرا ان سے کوئی خطاب بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں، ارے وہ کرسچین جو میری کی قسم کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کرسمس میں کتنی میریوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں، ہاں، پاکیزہ مریم کی قسم کھاتے ہیں نا، ہاں، وہ جو ہے میری حضرت بی بی مریم کو کہتے ہیں جو سب سے پاکیزہ عورت ہے۔ اگر سب سے پاکیزہ خاتون پر ان کا ایمان ہے تو پھر یہ کرسمس میں ہوتا کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنی عورتیں اس دن زنا کی شکار ہو جاتی ہیں، تو یہ میری کی قسم اٹھانے والے ہی میریوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام میں نہ مسلمان خاتون کو نہ ہی غیر مسلم خاتون کو تمہیں نظر بھر کر کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھٹک گیا ہے تو اسلامی حکم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر اسلام پر چل رہا ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ، پوری دنیا میں اس مرض پر سب سے بہترین کنٹرولنگ کا راستہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، اس سے بچنے کے لیے ہی تو میرے آقا نے فرمایا کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اور میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ جوان ہو جائے کوئی لڑکی تو اسے جلد سے جلد نکاح کر کے دے دو، اور اگر کوئی جوان لڑکا ہے خواہش ہے نکاح کی تو اس کے لیے زیادہ دیر انتظار نہ کرو۔ اگر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، نکاح کیا ہے؟ سنت ہے نا میرے مصطفیٰ کی، النکاح من سنتی، حدیث پر سنتے ہوں گے آپ خطبہ نکاح میں بھی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، یہی سنا نا آپ نے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ مرد جس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے اس کے لیے نکاح سنت نہیں، نکاح فرض ہے۔ اب جتنی تاخیر کرے گا اتنا اس پر گناہ بڑھتا جائے گا، اس لیے فضول اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے تو بہتر ہے کہ حلال راستے پر چلا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ نور میں جو ایک بہت بڑا عظیم واقعہ تھا اس کو میں کہہ نہ پایا، سیدہ ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی رفیقہ حیات، بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں، ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا، اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں، صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق، وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھی، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی، جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئی، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئی۔ وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی۔ یہ رہ گئی بات۔ اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں، ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ
حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگیں کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے، اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی۔